چین نے حال ہی میں ایسا قدم اٹھایا ہے جو عالمی معیشت کے کام کرنے کے طریقے کو بدل دے گا۔ اس نے بڑی مقدار میں امریکی خزانے کے بانڈز فروخت کر دیے۔ امریکہ ایک ایسے نظام کے تحت چل رہا ہے جس میں امریکہ کو اندرونی طور پر ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہے کہ وہ اپنی آمدن سے کہیں زیادہ خرچ کرے، جبکہ دنیا کے باقی ممالک اس کا بڑا بوجھ اٹھاتے رہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قدم اتنا اہم کیوں ہے، ہمیں اس نظام کو مزید گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ چین نے حال ہی میں ایسا قدم اٹھایا ہے جو آنے والے کئی برسوں تک عالمی معیشت کے کام کرنے کے طریقے کو بدل دے گا۔ اگر آپ اس وقت ہونے والی تبدیلیوں پر پوری توجہ نہیں دے رہے تو ممکن ہے ایک دن آپ یہ سوچتے رہ جائیں کہ سب کچھ اتنی تیزی اور شدت سے کیسے بدل گیا، اور کسی نے آپ کو اس کی سادہ وضاحت تک کیوں نہ دی۔ میں ایک ایسے فیصلے کی بات کر رہا ہوں جس پر امریکہ کے لیڈرز طویل عرصے تک فکر مند تھے اور جس کے بارے میں واشنگٹن کے ماہرین برسوں سے اندازہ لگا رہے تھے۔ اب آخرکار چین نے وہ قدم اٹھا ہی لیا ہے۔ اس نے بڑی مقدار میں امریکی خزانے کے بانڈز یعنی US ٹریجری بانڈز فروخت کر دیے ہیں۔ یہ عالمی معاشی طاقت کے ڈھانچے میں ایک بنیادی تبدیلی ہے اور اس کے اثرات آپ کی زندگی، آپ کی ملازمت، بینک میں پڑے آپ کے پیسوں اور آپ کے مستقبل تک ضرور پہنچیں گے، چاہے آپ اس پر نظر رکھیں یا نہ رکھیں۔ گزشتہ 50 برس سے زیادہ عرصے سے یعنی 1971 میں صدر رچرڈ نکسن کے سونے کے معیار یعنی گولڈ اسٹینڈرڈ سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد امریکہ ایک ایسے نظام کے تحت چل رہا ہے جسے میں اور کئی دوسرے ناقد ماہرین معاشیات ڈالر کی غیر معمولی برتری کہتے ہیں۔ یہ کوئی منصفانہ نظام نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف محنت پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسے نظام پر قائم ہے جس میں امریکہ کو اندرونی طور پر ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہے، ایسا فائدہ جو اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی آمدن سے کہیں زیادہ خرچ کرے، جبکہ دنیا کے باقی ممالک اس کا بڑا بوجھ اٹھاتے رہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ اب ذرا سمجھیں، یہ نظام یوں کام کرتا ہے۔ امریکہ ڈالر چھاپتا ہے، یہ ڈالر پوری دنیا میں عالمی ریزرو کرنسی کے طور پر قبول کیے جاتے ہیں، یعنی ہر ملک کو آپس میں تجارت کرنے، تیل خریدنے، اپنے ذخائر بنانے اور مشکل وقت کے لیے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ڈالر درکار ہوتے ہیں۔ اور چونکہ دنیا کو ڈالر کی ضرورت ہے، اس لیے امریکہ اس کرنسی کو چھاپتا رہتا ہے اور اسے فوری اور واضح نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے گھر میں پیسے چھاپنے کی مشین ہو اور آپ کے تمام پڑوسی اس بات پر راضی ہوں کہ وہ اس چھپے ہوئے کاغذ کو حقیقی ادائیگی کے طور پر قبول کریں گے۔ آپ جتنا چاہے پیسہ چھاپیں، چاہے آپ اپنے بجٹ کے معاملے میں کتنے ہی لاپرواہ کیوں نہ ہوں، آپ ہمیشہ مزید پیسہ بنا سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اسے قبول کر ہی لے گا، کیونکہ سب اسی نظام پر انحصار کرتے ہیں۔ اب اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ ایک دن آپ کا سب سے بڑا پڑوسی جو علاقے میں سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار چلا رہا ہے اور برسوں سے آپ کے چھاپے ہوئے پیسے قبول کرتا آ رہا ہے، اچانک یہ اعلان کر دے کہ اب مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، میں کسی اور چیز پر انحصار کروں گا، میں سونے پر بھروسہ کروں گا، میں اپنی کرنسی استعمال کروں گا اور دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ تمہیں شامل کیے بغیر براہ راست کاروبار کروں گا۔ چین نے عملی طور پر یہی کچھ کیا ہے اور اس کے نتائج غیر معمولی حد تک بڑے ہیں، مگر یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قدم اتنا اہم کیوں ہے، ہمیں اس نظام کو مزید گہرائی سے دیکھنا ہوگا اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم کیوں نہیں رہ سکتا۔ ڈالر کا عالمی ریزرو کرنسی ہونا جدید تاریخ کی سب سے بڑی معاشی بدماشی ہے۔ یہ نظام امریکہ کو، جو دنیا کی آبادی کا 5% سے بھی کم ہے، دنیا کے تقریباً 25% وسائل استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ امریکہ برسوں بلکہ دہائیوں تک مسلسل تجارتی خسارے برداشت کر سکتا ہے، صرف مزید ڈالر چھاپ کر یا ڈالر پر مبنی قرض فروخت کر کے، جسے دوسرے ممالک خرید لیتے ہیں۔ اب یہ کتنی دلچسپ بات ہے۔
امریکہ 40 برس سے زیادہ عرصے سے مسلسل اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اور بڑے بڑے تجارتی خسارے جمع کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اسے فوری نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ دنیا کے باقی ممالک اس طرز زندگی کو امریکی خزانے کے بانڈز خرید کر سہارا دیتے رہے ہیں۔ روایتی طور پر چین ان بانڈز کا سب سے بڑا غیر ملکی خریدار رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب چین کے پاس 1.3 کھرب ڈالر سے زائد کے امریکی خزانے کے بانڈز موجود تھے۔ یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ میکسیکو یا انڈونیشیا جیسے ممالک کی پوری معیشت سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ حقیقت میں چین امریکہ کو بے حد بڑی رقم قرض دے رہا تھا، اور امریکہ اس قرض کو اپنی وسیع فوجی مشینری چلانے، عراق اور افغانستان جیسے ممالک میں جنگی کارروائیوں کے لیے امیر طبقے کے لیے ٹیکس میں چھوٹ دینے اور بڑی کمپنی کو سہولتیں فراہم کرنے میں استعمال کر رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین ایسا کیوں کرتا رہا؟ وہ اپنے سب سے بڑے عالمی حریف کو مالی سہارا کیوں دیتا رہا؟ یہاں آ کر روایتی وضاحتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا تعلق تھا جس میں دونوں کو فائدہ ہوا۔ امریکہ کو اپنے خسارے پورے کرنے کے لیے سستی مالی مدد ملتی رہی، جبکہ چین کو اپنی مصنوعات کے لیے ایک بہت بڑی منڈی دستیاب رہی۔ چینی مزدور سامان بناتے، امریکی صارفین اسے خریدتے، اور وہی پیسہ دوبارہ ڈالر کی صورت میں چین واپس آتا، جسے چینی حکومت امریکی خزانے کے بانڈز میں لگا دیتی، یعنی US ٹریجری بانڈ کے اندر۔ اگر واشنگٹن یہ فیصلہ کرے کہ وہ ان رقوم کو فریز کر دے تو چین اپنی قومی بچت کے 1 کھرب ڈالر سے بھی زیادہ حصے تک رسائی کھو سکتا ہے۔ اگر واشنگٹن نرم مالیاتی پالیسیوں کے تحت بہت بڑی مقدار میں نئے ڈالر جاری کرے تو چین کے پاس موجود اثاثوں کی حقیقی قدر کم ہو جائے گی، اور اگر امریکہ اپنے مالیاتی نظام کو سیاسی مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرے، جیسا کہ وہ ایران، وینزویلا، روس اور افغانستان جیسے ممالک کے خلاف کئی بار کر چکا ہے، تو چین بھی اسی خطرے کی زد میں آ جائے گا۔ اور یہاں وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پر غور کریں۔ چین نے بہت قریب سے دیکھا کہ 2022 میں یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ نے روس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ واشنگٹن نے روسی مرکزی بینک کی تقریباً 300 ارب ڈالر کی بچت فریز کر دی۔ روس کے بارے میں یا یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو، یہ واقعہ عالمی مالیاتی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس نے بغیر کسی شک کے ثابت کر دیا کہ ڈالر میں رکھے گئے اثاثے، وہ جو عالمی مالیاتی نظام کے تحت محفوظ سمجھے جاتے ہیں، کسی بھی ملک کے مفادات کے خلاف جانے کی صورت میں فریز کیے جا سکتے ہیں، روکے جا سکتے ہیں اور دباؤ ڈالنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا خود کو بیجنگ کے منصوبہ سازوں کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ آپ کے پاس 800 ارب ڈالر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ آپ کو اپنا سب سے بڑا اسٹریٹجک حریف سمجھتا ہے۔ پینٹاگون کھلے عام چین کو اپنی سب سے بڑی تشویش قرار دے چکا ہے۔ امریکہ ایشیا میں خاص طور پر چین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے فوجی اتحاد بنا رہا ہے۔ وہ چینی مصنوعات پر ٹیرف لگا رہا ہے، چین کو جدید ٹیکنالوجی کی فروخت روک رہا ہے، اور مسلسل یہ بات کرتا ہے کہ وہ تائیوان کا دفاع فوجی طاقت سے کرے گا۔ چین کئی برسوں سے مسلسل امریکی خزانے کے بانڈز کم کر رہا ہے۔ ایک وقت میں اس کے پاس 1.3 ارب ڈالر سے زیادہ کے بانڈز تھے، جبکہ اب یہ 800 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں، یعنی 500 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے۔ آدھا ٹریلین ڈالر جو اب امریکی خسارے کو سہارا نہیں دے رہا، آدھا ٹریلین ڈالر جسے چین نے دوسری جگہوں، دوسری سرمایہ کاریوں اور دولت محفوظ رکھنے کے مختلف طریقوں میں منتقل کر دیا۔ اور چین اس راستے پر اکیلا نہیں ہے۔ یہ سمجھیں، جاپان جو تاریخی طور پر امریکی بانڈز کا دوسرا سب سے بڑا مالک رہا ہے، وہ بھی اپنی سرمایہ کاری کم کر رہا ہے۔ سعودی عرب وہ ملک جس نے 1970 کی دہائی میں امریکہ کے ساتھ تیل کے بدلے ڈالر کا معاہدہ کیا تھا، اب اپنی سیونگز کو مختلف جگہوں پر منتقل کر رہا ہے، اور اس بات پر غور کر رہا ہے کہ تیل یوان میں فروخت کیا جائے،
دنیا بھر کے مرکزی بینک ایسی مقدار میں سونا خرید رہے ہیں جو کئی برسوں میں نہیں دیکھی گئی۔ روس نے تقریباً اپنے تمام امریکی خزانے کے بانڈز فروخت کر دیے۔ انڈیا سونے کے ذخائر مسلسل بڑھا رہا ہے۔ برازیل مقامی کرنسیوں میں تجارتی معاہدے کر رہا ہے۔ وہ پورا نظام جس نے ڈالر کو عالمی تجارت کا مرکز بنائے رکھا تھا، آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ چین عالمی تجارت میں یوان کے استعمال کو بھی بھرپور طریقے سے فروغ دے رہا ہے۔ اس نے کئی ممالک کے ساتھ کرنسی تبادلے کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ دنیا کے بڑے شہروں میں یوان کلیئرنگ اور پروسیسنگ مراکز قائم کر رہا ہے اور اپنی بیرونی تجارت کا بڑھتا ہوا حصہ ڈالر کے بجائے یوان میں طے کر رہا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین ان تمام اقدامات کو سونے کی پشت پناہی سے مضبوط بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چین کئی برسوں سے دنیا کے سب سے بڑے سونے کے خریداروں میں شامل ہے۔ وہ اپنے سونے کے ذخائر کے درست اعداد و شمار ظاہر نہیں کرتا اور یہ ایک دانستہ اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے۔ تاہم تمام اندازے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چین نے ہزاروں ٹن سونا جمع کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سونا ہی کیوں؟ اس لیے کہ سونے میں وہ خصوصیات ہیں جو امریکی خزانے کے بانڈز میں نہیں۔ سونا نہ تو فریز کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے مرضی سے چھاپا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقی فزیکل ویلتھ ہے جو کسی بھی حکومت کے فیصلوں سے الگ وجود رکھتی ہے۔ اگر کل امریکہ چین کے تمام ڈالر اثاثے فریز بھی کر دے تب بھی سونے کی قدر برقرار رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سونا امریکی مالیاتی طاقت کے مقابلے میں سب سے مضبوط دفاع سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ چین بانڈز بیچ کر خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، دراصل ایک انتہائی قلیل مدتی عمل کو طویل مدتی اسٹریٹجی کے ساتھ گڑمڑ کر دینا ہے۔ ہاں، اگر چین ایک ہی وقت میں اپنے تمام بانڈز فروخت کر دے تو ان کی قیمت گر جائے گی اور اس کے اپنے اثاثوں کی قدر بھی کم ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک ہی لمحے میں کسی کمپنی کے 1,00,000 شیئرز فروخت کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا کرنے سے منڈی پر دباؤ پڑے گا اور قیمتیں تیزی سے گر جائیں گی، مگر چین ایسا نہیں کر رہا۔ وہ برسوں پر محیط منصوبے کے تحت آہستہ آہستہ اور مسلسل بانڈز فروخت کر رہا ہے تاکہ خطرہ کم ہو اور منڈی میں خوف و ہلچل پیدا نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آگ لگنے والی عمارت سے بھاگنے کے بجائے منظم انداز میں باہر نکلا جائے۔ نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتا ہے، عمارت سے نکلنا، مگر نقصان بہت کم ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اور گہری حقیقت ہے جسے ڈالر کے حامی تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ چین اپنے خزانے کے بانڈز پر کچھ حد تک نقصان برداشت کر سکتا ہے اگر اس کے بدلے وہ ایک کہیں بڑے اسٹریٹجک جال میں پھنسنے سے بچ جائے۔ امریکہ ایک قرض کے چکر میں پھنس چکا ہے۔ اسے ہر سال نیا قرض لینا پڑتا ہے، نہ صرف اپنے روزمرہ حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے بلکہ صرف اس سود کی ادائیگی کے لیے بھی جو وہ پہلے ہی واجب الادا ہے۔ اور جب چین، جاپان اور تیل پیدا کرنے والے ممالک جیسے روایتی غیر ملکی خریدار اپنے بانڈز کی خرید کم کر رہے ہیں تو اس خلا کو کسی اور کو پر کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر بانڈز کون خریدتا ہے؟ فیڈرل ریزرو یعنی امریکی مرکزی بینک۔ جب کوئی مرکزی بینک حکومتی قرض خریدتا ہے تو اسے ٹیکنیکل زبان میں قرض کو نوٹوں میں بدلنا یعنی ڈیٹ مونیٹائزیشن کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے نیا پیسہ پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے یہی عمل کرونا کے دوران دیکھا اور اس پیمانے پر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ فیڈرل ریزرو بینک نے کھربوں ڈالر کے خزانے کے بانڈز خریدے۔ اس کا بیلنس شیٹ وبا سے پہلے 4 کھرب ڈالر سے کم تھا، جو اپنی بلند ترین سطح پر یعنی 9 کھرب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ یعنی 5 کھرب ڈالر سے زیادہ رقم بغیر کسی حقیقی بنیاد کے پیدا کی گئی اور اسے چھاپا گیا اور حکومتی قرض خریدنے میں استعمال ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گزشتہ 40 برسوں کی سب سے بدترین مہنگائی، جسے آج ہر پاکستانی بھی بھگت رہا ہے اور ہر انڈین بھی بھگت رہا ہے، ہر بنگلہ دیشی بھی بھگت رہا ہے اور دنیا کے غریب ممالک بھی بھگت رہے ہیں۔ ڈالر پر مبنی نظام 50 برس سے زیادہ عرصے سے امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کی بنیاد رہا ہے۔
اسی نظام نے امریکہ کو دنیا بھر میں سینکڑوں فوجی اڈے قائم کرنے کی طاقت دی، اور اسی نے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ جن ممالک سے اختلاف رکھتا ہے انہیں عالمی مالیاتی نظام سے باہر نکال کر مالی پابندیاں عائد کر سکے۔ اسی ڈالر کی خصوصی حیثیت نے امریکہ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دنیا کے اگلے 10 ممالک کے مجموعی فوجی بجٹ سے بھی بڑا دفاعی بجٹ برقرار رکھ سکے۔ یہ پورا نظام ڈالر کی اسی غیر معمولی حیثیت پر کھڑا ہے، اور جیسے ہی یہ حیثیت کمزور پڑتی ہے امریکی اثر و رسوخ کی پوری عمارت لرزنے لگتی ہے۔ اب میں ایک اور بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اکثر کہی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چین کے اپنے مسائل ہیں، اس کی ہاؤسنگ مارکیٹ دباؤ کا شکار ہے، آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے اور معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ چین حقیقت میں امریکہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب باتیں درست ہیں، چین کو واقعی بڑے اسٹرکچرل چیلنجز درپیش ہیں، مگر یہ بحث اس بارے میں نہیں کہ چین مکمل ہے یا چین امریکہ کی جگہ لینے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا اب اپنی تمام دولت ایک ہی ڈالر کے کھانے میں رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ وسائل کو پھیلانے کی بات ہے، متبادل رکھنے کی بات ہے۔ 50 برس بعد پہلی بار ممالک کے پاس یہ حقیقی اختیار آ گیا ہے کہ وہ اپنی بچت کہاں رکھیں، تجارت کے لیے کون سی کرنسی استعمال کریں، اور مالی بے یقینی سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں، اور وہ ان اختیارات کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ برکس کی توسیع کو دیکھ لیں، برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ۔ آج یہ ممالک عالمی معیشت میں G7 کے مقابلے میں بڑا حصہ رکھتے ہیں۔ یہ ممالک آپس میں مشترکہ تجارتی کرنسی بنانے پر سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ مغرب کے زیر انتظام اداروں جیسے عالمی بینک اور IMF کے مقابلے میں اپنے ترقیاتی بینک قائم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب جو کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے اہم اتحادی رہا ہے، اب برکس میں شمولیت کی بات کر رہا ہے اور یوان میں تیل فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ 10 سال پہلے تک یہ سب کچھ ناقابل تصور تھا۔ تیل کے بدلے ڈالر یعنی پیٹرو ڈالر کا نظام، جس کے تحت تیل صرف ڈالر میں فروخت ہوتا تھا، ڈالر کی طاقت کا ایک بڑا ستون رہا ہے۔ اگر بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک دوسری کرنسیوں کو قبول کرنا شروع کر دیں تو یہ ستون کمزور ہو جاتا ہے، اور یہی عمل صرف برکس تک محدود نہیں، دنیا بھر میں ممالک مقامی کرنسیوں میں براہ راست تجارت کے معاہدے کر رہے ہیں۔ ارجنٹینا اور برازیل اپنی کرنسیوں میں تجارت کر رہے ہیں۔ انڈیا اور روس روپے اور روبل میں لین دین کر رہے ہیں۔ چین اور سعودی عرب یوان میں تجارت پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہر معاہدہ اکیلا دیکھیں تو چھوٹا لگتا ہے، مگر سب کو اکٹھا کریں تو ایک واضح ڈائریکشن نظر آتی ہے۔ ڈالر پر مبنی تجارت سے بتدریج دوری کی ڈائریکشن، اور مرکزی بینک اپنے عملی اقدامات سے صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی ذخائر میں ڈالر کا حصہ 20 سال پہلے 70% سے زائد تھا، جو اب کم ہو کر تقریباً 58% رہ گیا ہے۔ یہ ایک اہم اور بڑی نمایاں کمی ہے، اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے، سونا ریکارڈ سطح پر جمع کیا جا رہا ہے۔ صرف پچھلے سال ہی مرکزی بینکوں نے 1000 ٹن سے زیادہ سونا خریدا۔ وہ دولت کو امریکی حمایت یافتہ اثاثوں سے نکال کر ایسے فزیکل ایسٹس میں منتقل کر رہے ہیں جنہیں آسانی سے فریز یا محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اب امریکہ کے سامنے بنیادی سوال یہ ہے، جب دنیا پہلے کی طرح ڈالر کو بلا چوں چراں قبول کرنے پر تیار نہیں، تو اس کی خصوصی حیثیت کیسے برقرار رکھی جائے؟ اور یہیں سے راستے بہت محدود اور بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ امریکہ ایک کثیر کرنسی دنیا کو قبول کر لے، جہاں ڈالر اہم تو رہے مگر غالب نہ ہو۔ اس کے لیے عاجزی درکار ہوگی، عالمی مالیاتی اداروں میں اصلاحات کرنا ہوگی تاکہ ترقی پذیر ممالک کو زیادہ آواز ملے اور امریکہ کو اپنی طاقت کی کچھ حدیں تسلیم کرنا ہوگی۔ تاریخ اور موجودہ سیاست کو دیکھتے ہوئے یہ امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ امریکی لیڈرشپ اس فائدے سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ امریکہ دباؤ کے ذریعے دنیا کو ڈالر استعمال کرنے پر مجبور کرے۔ مزید پابندیاں، اتحادیوں پر مزید دباؤ اور ممکنہ طور پر اہم وسائل یا تجارتی راستوں پر براہ راست کنٹرول کی کوشش ہے۔ یہ راستہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے ایک معاشی تبدیلی عالمی تنازع میں بدل سکتی ہے
اور سچ یہ ہے کہ عراق، افغانستان اور لیبیا جیسے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے امریکی لیڈرشپ اس راستے پر سنجیدگی سے غور کر سکتی ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ امریکہ موجودہ روش پر چلتا رہے، خسارے پورے کرنے کے لیے مزید ڈالر چھاپے، قرض بڑھاتا جائے اور آخر کار ایک ایسے بجٹ بحران سے دوچار ہو جائے جہاں بانڈ مارکیٹ ٹھپ ہو جائے، شرح سود اچانک بڑھ جائے اور معیشت شدید زوال کا شکار ہو جائے۔ عالمی نظام مختلف کرنسی بلاکس میں بٹ جائے گا۔ ایک ڈالر بلاک جس کی قیادت امریکہ اور اس کے قریبی اتحادی کریں گے، ایک یوان بلاک جس کا مرکز چین اور اس کے تجارتی شراکت دار ہوں گے، اور ممکن ہے کہ دیگر علاقائی بلاکس بھی وجود میں آ جائیں۔ دنیا زیادہ غیر مستحکم، دنیا زیادہ غیر یقینی اور زیادہ تناؤ کا شکار ہو جائے گی، مگر کوئی ایک بڑا دھماکہ نہیں ہوگا۔ بس پرانا نظام آہستہ آہستہ گھستا چلا جائے گا، اور یہاں میں اب دوبارہ چین کے امریکی بانڈز بیچنے کی طرف آتا ہوں۔ چین کا یہ قدم کوئی ایک وقتی کارروائی نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ چین کے پاس متبادل موجود ہیں، کہ وہ اب ڈالر کے نظام میں قید نہیں، اور یہ کہ وہ واشنگٹن کی نظر میں خطرناک سمجھی جانے والی مالیاتی پالیسیوں سے اپنی قومی بچت کو بچا سکتا ہے۔ یہ پیغام دنیا کے دارالحکومتوں میں واضح طور پر سنا جا رہا ہے۔ دوسرے ممالک یہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ چین یہ کر سکتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے باہر بھی زندگی موجود ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکی مالیاتی کنٹرول کی جو تصویر پہلے بہت مضبوط لگتی تھی، شاید اب اتنی مضبوط نہیں رہی، اور جیسے جیسے یہ سوچ پھیلتی ہے، یہ عمل خود کو مزید تیز کرتا جاتا ہے۔ زیادہ ممالک بانڈز بیچتے ہیں، جس سے شرح سود بڑھتی ہے۔ اس سے امریکہ کے لیے قرض لینا مہنگا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مزید ڈالر چھاپا جاتا ہے۔ یہ مہنگائی کو بڑھاتا ہے، جو ڈالر پر اعتماد کو مزید کمزور کرتا ہے، اور پھر مزید بانڈز فروخت ہوتے ہیں۔ یہ ایک تباہ کن چکر ہے، بالکل اس مثبت چکر کے الٹ جس نے برسوں تک ڈالر کو عالمی نظام کے اوپر رکھا۔ تو اس سب کا مطلب آپ جیسے عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا جس میں آپ پلے بڑھے، جہاں امریکہ قواعد بناتا تھا، جہاں ڈالر سب سے طاقتور تھا، اور جہاں ہم اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کر سکتے تھے بغیر فوری نتائج کے، وہ دنیا اب ختم ہو رہی ہے۔ اگر عالمی معیشت بٹ گئی تو سپلائی چین کے مسائل، اشیاء کی کمی اور عالمی تجارت سے جڑے شعبوں میں نوکریوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کوئی دور کا خواب نہیں، اور نہ ہی صرف معاشی نظریات ہیں۔ یہ سب آپ کی اس صلاحیت کو متاثر کرتا ہے کہ آپ کرایہ ادا کر سکیں، راشن خرید سکیں اور آنے والے وقت کے لیے تیاری کر سکیں۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ قرض کے سہارے ایک سلطنت نہیں چلائی جا سکتی۔ آخر امریکہ کا دھڑن تختہ ہوگا، ویسے ہی جیسے گزشتہ سلطنتوں کا خاتمہ ہوا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔